बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिल आखिर FIA और साबिक वजीर आजम इमरान खान का आमना सामना हुआ है। साइफर के मामले के अंदर जो चाय की प्याली में तूफान बपा करने की कोशिश हुई है, इस हवाले से इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर तहरीक इंसाफ पूरी तरह अलर्ट है। रात गए इमरान खान ने जो खताब किया है उसके अंदर भी इसका इंदिया दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में आज इमरान खान की दबंग एंट्री हुई है। मुख्तलिफ मुकदमात की जो समाअत हुई है उसका मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखना है, लेकिन सरदार लतीफ खोसा ने किस तरह साइफर और FIA के बयानिए को उड़ाया है वो भी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त जो हुक्मरान जमाते हैं उनके जितने भी केसेस हैं उनमें बरी होने की लूट से लगी हुई है। राना सनाउल्लाह भी आज एक मुकदमे से बरी हुए हैं। ये क्या मुकदमा था ये भी आपको बताना है। और निगरान वजीर आजम के हवाले से जो इसहाक डार वाला बाब है वो क्लोज हो गया है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स सर्वे कर रहे हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर जाके, और आवाम से जब पूछा जाता है कि आप वोट किसको देंगे तो वो कहते हैं खान को देंगे। भाई आपको डर नहीं लगता? वो कहते हैं भाई डर किसका लगना है, ठप्पा हमने लगाना है, वोट हमने देना है। तो अभी जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो कोई नून लीगी साफी हो, किसी को पीपल्स पार्टी का हामी साफी कहें या कोई न्यूट्रल आदमी हो, वो ये बात कहने पे मजबूर है कि इस वक्त भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। बल्कि यहां तो मोहम्मद मालिक जैसे जो सीनियर साफी हैं उन्होंने कहा कि अगर 35% भी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर भी इस हुकूमत को और इन इत्तेहादियों को वक्त पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। तो अब एक ही मामला है, पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त माइनस इमरान और तहरीक इंसाफ पे लगी हुई है और साथ ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं। भाई आप शरीफों जरदारियों के इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए तो करें, तो पाकिस्तान की आवाम को आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हक दें ताकि वो जिसको मुंतखब करना चाहे उसको मुंतखब कर लें। तो वो अभी तो शरीफ और जरदारी जो माफिया है ये रियासत उसके इस्तेकाम के लिए काम कर रही है। अब यहां पर जो है आज बड़े आम केसेस हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह ने इख्तिदार में आने से पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को धमकी लगाई थी कि तुमने इधर ही रहना है, तेरे बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इस तरह का एक बयान उनका आया था और इस पर जो सियाल गुजरांवाला है, गुजरांवाला की अदालत के अंदर यह मुकदमा चल रहा है। लेकिन गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक शहरी ने इस पर दरखास्त दी कि राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और उसके अहल खाना को धमकी दी है, धमकाया है। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला के अंदर यह मुकदमा चला। चूंकि राना सनाउल्लाह ये बात क्यों कर रहा था, भाई उसको एतमाद था, मामलात सेटल हो गए हैं, हम इख्तिदार में आ रहे हैं, इमरान खान जा रहा है, उनको तो यकीन दहानी होगी, बड़े एतमाद के साथ उन्होंने ये सारी बातें की थी। चौधरी परवेज इलाही उस वक्त जो है वो वजीर आला थे। अब इस पर जो मुदई साहब हैं उन्होंने अब किधर जाना है? बिल आखिर मुदई ने अपना बयान तब्दील किया है जी, चूंकि रहना तो इसी मुल्क के अंदर है। तो राना सनाउल्लाह आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में इस मुकदमे के अंदर बरी हो गए। दूसरी तरफ आज हमने देखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 5 आम मुकदमात वो इमरान खान साहब के लगे हुए थे, उसके अंदर वो पेश हुए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं तो FIA और इमरान खान वो आमने सामने हैं, सवालों जवाब की नशिस्त हो रही है और जो साइफर का मामला है उस पर तहकीकात जो हो रही हैं वो सारी चीज चल रही है। लेकिन बड़ी आम बात जो आपके सामने रखनी है वो है सरदार लतीफ खोसा ने जो साइफर का पूरा मामला आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम का घर भी महफूज नहीं है। वजीर आजम अगर अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कोई बात करता है तो वो कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? लतीफ खोसा ने साइफर इंक्वायरी पर दलाइल जो है वो दिए हैं। तो अब ये आजम खान एक तो दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के बिहाफ पर कि भाई आजम खान ने क्या बयान दिया है, कहां बयान दिया है, वो हमें कॉपी फराम की जाए।
تو وہ ابھی تک کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایک پرنسپل سیکرٹری سے وزیر اعظم بات کر رہا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا کال اپ نوٹس چیئرمین پی ٹی آئی کو بھیج دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کو کابینہ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، چیف جسٹس کے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس کا سوال دیا ہے۔ سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ڈسکس کیا، پھر امریکہ سے احتجاج بھی ہوا، امریکہ کو پیغام دیا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا تو پھر نئی حکومت تشکیل پائی۔ وزیر اعظم شہباز کی زیر صدارت دوبارہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی جس میں سائفر کو دوبارہ کنفرم کیا گیا۔ لہذا لطیف کھوسہ نے کہا بھائی اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ سائفر عمران خان نے بھی وہی بات کی، وہی بات دوبارہ شہباز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی تسلیم کر لیا گیا، احتجاج بھی کیا گیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانے کی اس میں بات بھی تھی۔ تو اب یہ اس کے اندر جو ہے وہ فضول میں آپ ایف آئی اے کو اس طرح کے اختیارات دے رہے ہیں کہ وہ یہ سارا معاملات کرے تو یہ مداخلت ہوگی۔ سائفر کنفرم ہوا، مداخلت کنفرم ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت نے رد عمل دیا۔ سائفر ایک حقیقت ہے، آپ ایک لمحے عمران خان کو چھوڑیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کیا اس کو ایف آئی اے کے پاس بھیجا جا سکتا ہے؟ 25 کروڑ کا وزیر اعظم سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کہا گیا اسلام آباد کا نوٹس ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات نہیں بلکہ وزیر اعظم آفس کی بات ہے۔ بنیادی طور پر آپ نے 19 جولائی کا ایف آئی اے کا نوٹس چیلنج کیا ہے۔ میں سابق وزیر اعظم ہوں، کوئی پتہ نہیں مجھے کوئی بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، بادشاہت ہے۔ ہمارے دبنگ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انکوائری کے وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ آج لطیف کھوسہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ باتیں دلائل دیے اپنے اس سائفر کے معاملے کے اندر کہ یہ ایف آئی اے کو اختیار نہیں ہے، یہ کال اب نوٹس واپس ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو آپ کو علم ہے بادشاہ آدمی ہے، تو انہوں نے کچھ بھی ریلیف وقتی نہیں دیا اور عمران خان اس وقت ایف آئی اے کے سامنے ہے۔ لیکن آج جو دلاور خان جج ہیں انہوں نے صحافیوں کو اندر آنے سے روک دیا ہے، یعنی ایس پی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں باقاعدہ جج صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ کوئی بھی صحافی اندر نہ آئے تاکہ رپورٹنگ نہ ہو، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر سکیں، جو ان کی مرضی ہے وہ ہوتا رہے۔ افسوسناک ہے، اور پابندی جو ہے وہ کس چیز کی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ عمران خان وہ پیش ہو گئے ایف آئی اے کے سامنے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز جس انداز کے اندر عطا تارڑ اپنے لوگوں کے ہمراہ پھر گارڈز کے ہمراہ عدالت میں گئے اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے یہی تحقیقات کرنی ہے جس کی بات جو ہے وہ سردار لطیف کھوسہ کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ کہ یہ کوئی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو وہ سائفر دکھایا گیا ہے، تو یہ بات عمران خان نے گزشتہ شب جو اپنا خطاب ہے اس کے اندر کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی سائفر کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا، وہ تو ایک کوڈ ورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے اور وہ وزارت خارجہ کو ہی پتہ ہوتا ہے مخصوص افراد کو کہ اس کے کیا میننگ ہے۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے اندر میں تو ویسے حیران ہوں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں ادارے۔ سائفر تو وہ چیز ہے جو ثابت ہو چکا ہے، یعنی اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ کہا گیا اس پہ منو ان عمل درآمد ہوا ہے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی ہے، زرداری شریف اقتدار میں لائے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی مہم، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے اس کے معاملات جو ہے وہ تائیدی ایک شہادت کے دور پہ ایک عام آدمی کے ذہن کے مطابق وہ بالکل کلیئر ہے۔ تو اس کے اندر جو لوگ چیز بھول گئے تھے کہ بھئی عمران خان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے، اس کا ایک نیا کٹا کھول کے الٹا اب حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اندر اور اپنی تذلیل کروا رہے ہیں اور پھنس گئے ہیں۔ عام بندے کو دوبارہ وہ چیزیں یاداشت میں آ گئی ہیں کہ پچھلے آپ دیکھیے 15 مہینے کے اندر، اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اس سائفر کا نتیجہ ہے اور اس پر جو عمل درآمد ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ جو مہنگائی ہوئی ہے، چونکہ عام آدمی کا مسئلہ
ہم جو ہے وہ بہت کم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جتنی اندھیر نگری مچی ہے، جو ریٹس جو ہے وہ آپ دیکھیے 2022 کے اندر جو بیگ جو آٹے کا تھا 608 روپے کا تھا، اب یہ 1236 کا ہے، یعنی 628 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 17 روپے کا جو ہے وہ یہ فائن آٹا تھا اور 155 کا ہے۔ پھر جو باسمتی چاول ہیں یہ 1 کلو 140 کے تھے، اب 280 کے ہیں۔ شوگر ریفائنڈ جو ہے یہ 95 کی تھی، بڑی مہنگائی تھی اس وقت، مہنگائی مارچ ہوتے تھے، بہت سارے صحافی اس وقت جو ہے وہ بیچارے بہت پریشان تھے، لیکن جو اس وقت 95 میں تھی آج 160 کی ہے۔ پھر جو بیف ہے ود بون یہ 750 کا تھا، اب 1000 کا ہے۔ مٹن 1500 سے 2000، چکن یہ 340 سے 600، ملک فریش 150 سے 230، ایگز یہ 170 سے 280۔ اب اسی طرح کوکنگ آئل ڈالڈا یہ 2640 جو ہے وہ یہاں پہ تھا، کارٹن 5 لیٹر 1460 کا تھا، اب یہ 3290 کا ہے۔ کوئی ایک آئٹم دکھا دیں جس کے اندر مہنگائی کے خاتمے کے نام پر آنے والی اس حکومت نے مہنگائی کم کی ہو۔ ایک ایسا بندہ جس کی فیملی کے 5-6 افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اب وہ دیہڑی دار آدمی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 500 700 یا 1000 روپے دیہڑی لینے والا شخص وہ اپنے بچوں کے لیے ایک پنکھا اور ایک بلب جلا کر جو ہے وہ یہ نظام چلا سکتا ہے۔ پھر بجلی کا یونٹ جو 16 روپے یا 12 روپے تھا، اب وہ آپ نے 50 تک پہنچا دیا ہے، 50 سے اوپر۔ تو ہر چیز میں تباہی، بربادی اور رندہ، یہ عوام کو رندہ پھیرا گیا ہے، اور پھیر رہے ہیں پچھلے 40 سال سے پھیر رہے ہیں، اور 75 سال سے پھیر رہے ہیں۔ اب بھی انہی کے ذریعے پاکستان کے اندر اب کبھی زرعی انقلاب آ رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا انقلاب آ رہا ہے۔ بھئی لوگ شاید عمران خان جو ہے اس کو یاد نہ کرتے اس طریقے سے اگر یہ ٹولہ اقتدار کے اندر نہ آتا۔ اس نے تو دوبارہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ یار یہی تو ہیں جو اصل میں ہمارے جنہوں نے ہمیں غربت میں رکھا ہے، بے روزگاری میں رکھا ہے، جنہوں نے اپنے کاروبار تو ترقی میں کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ FIA کے سامنے عمران خان موجود ہے، سوال و جواب کی نشست جاری ہے، PTI پوری طرح الرٹ ہے۔ عمران خان نے کچھ عام رہنماؤں کو متبادل حکمت عملی کے طور پر ہدایات دے دی ہوئی ہیں، ان میں شاہ محمود قریشی ہیں، عمر ایوب ہیں اور شبلی فراد ہیں۔ خاص طور پر ٹکٹس کس طرح ہوں گے اگر بفرض محال وہ گرفتار ہو جائیں، تو لگتا ایسے ہے کہ شاید خان صاحب آج گرفتار نہیں ہوں گے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔